بقول ہمارے اکابر کے اور واقعات شاہد ہیں سیرت کی روشنی کے اندر کہ کام ایک جگہ ہوا اور نتیجہ ایک وقت پہ ظاہر ہوا۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا وہ وقت تھا جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ تھے، اور صحابہ اس جذبے کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہم تو عمرہ کریں گے، جس اللہ کے گھر کو رات کے اندھیرے میں چھوڑے تھے دن کے اجالے پہ اس پہ پہنچیں گے، اور جس نبی کو ہجرت کر کر مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا آج عمرے کے محبت بھرے جذبے سے ہم اس اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں گے۔ اور عین ایسے وقت پر جب کہ سارے جذبات سے سرشار ہیں اور مکے والوں نے اور کفار مکہ نے آ کے کہہ دیا کہ بھائی آنے کے بجائے تم کو صلح نامہ کرنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامے پہ تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو گئے تو صحابہ وہ تھے جو بدر میں اللہ کی مدد دیکھ چکے اور احد کے موقع کے اوپر آتی ہوئی شکست کو فتح سے بدلتا ہوا دیکھ چکے، اور قدم قدم پر ہدایت کا پھیلنا اور دین کی محنت کا دنیا میں عام ہونا دیکھ چکے۔ اب صحابہ کے اندر وہ جذبے سرشار ہے، اللہ کے رسول آپ کیا ان سے صلح فرماتے ہیں؟ آپ اجازت دیجیے، ہم اپنے گردن کٹانے تیار ہیں، ہم اپنی زندگی جھونکنے تیار ہیں، ہم اپنے تمام تمناؤں کو اللہ کے نام پہ نظر کرنے تیار ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات ان سے فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس وقت تو بہتر یہی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ پھر ماننا بھی کیسا؟ جذبات پر جذبات بار بار قربان ہو رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ بھئی عمرہ مت کرو، ایک جذبہ قربان ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر یہاں سے واپس چلے جاؤ تو گئے، ہم کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں، دوسرا جذبہ قربان ہو رہا ہے۔ احرام میں نکلے ہیں، اپنی ہدی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب ایسے موقع کے اوپر یہ بات کہی جا رہی کہ نہیں اب تم احرام بھی یہیں کھول لو اور دم یہیں دے دو اور اپنے قصے کو ختم کر دو، تو بغیر اللہ کا گھر دیکھے اور بغیر مکے میں جائے کہ ہم اپنا احرام کھول لیں، تو اسی پہ اکتفا نہیں ہوا بلکہ یہ کہا گیا کہ پھر صلح نامہ لکھو۔ اب صلح نامہ لکھنے گئے تو جب لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قریش المکہ، کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش مکہ سے یہ معاہدہ کیا جا رہا، تو سہیل ابن عمر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کیا نام لکھا آپ نے لکھا کہ میں محمد رسول اللہ کے اللہ کے رسول، اگر اللہ کا رسول آپ کو مانتے تو جھگڑا ہی ہمارا ختم ہو جاتا۔ آپ محمد رسول اللہ مت لکھیے، محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی کو فرمایا اس میں سے میرے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا دو اور ابن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فرمایا اللہ کے رسول زندگی بھر آپ پر ایمان لا کر چلے اور اب آپ کے نام کے بازو سے رسول اللہ ہم مٹائے، ہمارے میں کیا ہمت ہے؟ تو اب صحابہ کی کیا کیفیت بنی ہوگی، جذبات کتنے بے چین ہوئے ہوں گے اور قلب پر کتنی کچلنے والے طاقتیں کی زد پڑی ہوگی۔ اب ایسی حالت کے اندر آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں مٹاتے تو بتاؤ تاکہ اس جگہ کو میں اپنے ہاتھ سے مٹا دوں۔ اب آپ بتلایا گیا تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کو مٹایا وہاں سے، کہا چلو تمہاری یہ شرط بھی قبول۔ اب انہوں نے کہا آگے ایک شرط یہ لے لیجئے کہ اگر آپ کا کوئی آدمی پلٹ کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، وہ ہمارا ہو جائے گا، اور ہمارا کوئی آدمی کلمہ پڑھ کر آئے تو آپ کو ڈھکیل دینا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا، آپ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اب صحابہ کے دل پہ کیا نہیں گزری ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ بھی شرط منظور ہے۔ تو اب وہ چہیتے صحابہ اتنے بے قرار ہو گئے، حضرت عمر جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بے چین ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نام انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب کچھ نہیں کہہ سکے، مطلب یہ تھا آپ اللہ کے رسول ہو کر یہ صلح نامہ ہے، یہ دبکی نامہ ہے کہ یہ مٹا دو، یہ کرا دو، یہ کر دو، یہاں تک کہ کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ اسے بے رحمی سے ڈھکل دو اور ان کے حوالے کر دو، اس پہ کیا گزرے گی، اور آپ اسے قبول کر رہے ہیں۔ تو بے چین ہو کے آ کے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر بھی طبیعت تو سیر نہیں ہوئی تو پلٹ کر آئے اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق کو جھنجھوڑا اور صدیق نے فرمایا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا نام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ اللہ کے رسول ہے۔ اب دیکھا کہ ابوبکر بھی وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، تو اپنے غم میں ڈوب گئے اور اپنی جگہ سکتے میں بیٹھ گئے، آگے کچھ نہیں کر سکے۔ مدت اور وہ ہے اس بات پر کہ میں نے صلح حدیبیہ کے وقت کیا کیا اور آقا سے کیا سوال کیا، لیکن اس وقت اتنے بے قابو ہو گئے۔ اور اس وقت جب آپ نے کہا کہ جو ہے تم اپنے سر کے بال منڈا دو اور احرام کھول دو، تو ساتھیوں سکتے کے عالم میں تھے،
کوئی اس بات کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں تھا. آپ خیمے میں گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آقا غمگین ہے. تو فرمایا کیا بات ہے، آپ بے چین ہیں، آپ غمزدہ ہیں؟ فرمایا آج امت میری سن نہیں رہی ہے، اور میں سے کہہ رہا ہوں کہ جو سر کے بال منڈا دو اور احرام کھول دو تو کھولنے تیار نہیں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، یہ امت آپ کی ہے اور اللہ نے آپ کے ہاتھوں ان کی تربیت کرائی ہے. اب اس کی سطح بدل گئی ہے، اب یہ سننے سے نہیں مانے گی، یہ کرنے سے مانے گی. اب تک کہ آپ کہہ رہے تھے تو یہ چل رہے تھے، اب آپ کریں گے تو یہ آپ کو دیکھ کے کرے گی. آپ اپنا احرام کھول دیجئے، اپنا حلق کرا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کا مشورہ پسند آیا. آپ نے اپنے حلق کرا دیا، اپنے سر مبارک کے بال نکلوا دیے، اپنا احرام کھول دیا. جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے کھول دیا اور آپ نے اپنا سر حلق کرا دیا، اب سب کے لیے چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ حلق کراتے. صحابہ کہتے ہیں اتنے غمزدہ تھے، اتنے بے حال تھے، جذبات میں ہم اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ جب ایک دوسرے کے سر کے بال مونڈ رہے تھے تو غم میں بال کی جگہ کھال نکل رہی تھی اور سر سے خون ٹپک رہا تھا. لیکن ٹپکنے والے کو بھی پتا نہیں تھا کہ میری کھال نکل گئی، اور حلق کرنے والے کو بھی پتا نہیں تھا میں بال کی جگہ کھال چھیل لے رہا ہوں. اس درجے ہم بے حال ہو چکے تھے. اب اس بے حالی کے اندر جب بیٹھے تو وحی آئی، اور وہی آئی کہ آئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کہاں ہے، بلاؤ. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے. فرمایا سنو اللہ نے کیا وہی فرمائی. ہم تو یہ سمجھ رہے کہ شکست ہے، یہ بے حیثیت من ہے، یہ گویا صلح نامہ ہمارے لیے گویا ظاہری حساب سے کمزوری کا اور بے وزنی کا معاملہ ہے، اور اللہ پاک کا فیصلہ کیا ہو رہا کہ تمہارے لیے فتح مبین کی خوشخبری سن لو، اللہ تمہارے لیے فتح کا فیصلہ فرما رہے ہیں. اب یہ فتح کا فیصلہ حدیبیہ میں ہوا، اور نظر کب آیا؟ جب مکہ فتح ہوا 2.5 سال کے بعد نظر آیا. تو مفسرین کرام نے فرمایا فیصلہ تو حدیبیہ میں ہو گیا تھا، اور فیصلے کا اظہار اور ظہور جب ہوا تو مکے کی فتح پر ہوا. تو یہ مکے کی فتح کا فیصلہ صحابہ کے جذبات کی قربانی پر ہوا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کی ماننے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہوں نے اختیار کیا تھا. تو میرے دوستو، شروع سے ضابطۂ خداوندی دین کی محنت میں یہ ہے کہ قربانی کہیں ہوتی ہے، نتیجہ کہیں نکلتا ہے. قربانی کسی وقت ہوتی ہے، نتیجہ کسی وقت نکلتا ہے. اسی لیے نتیجے کا اللہ نے ہم کو پابند بھی نہیں کیا، ورنہ یا تو ہم مایوس ہو جاتے جب نتیجہ نہیں نکلتا، یا ہم نتیجہ دیکھتے تو اس میں اتنے شیر ہو جاتے کہ اخلاص کو بچانا مشکل ہو جاتا، اور اپنی التجا کو اور تواضع کو باقی رکھنا آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اسی اللہ نے کرم فرمایا کہ ایک ایسے مبارک عمل میں اور روحانی اور نبوی نسبت دے دی کہ وہ محنت کرو، عمل کرو، قربانی دو، اور فیصلہ اللہ پر چھوڑو، اور اللہ تمہاری محنتوں کو رائے گا نہیں کریں گے. اس کے اثرات اپنوں پہ پڑیں گے، غیروں پہ پڑیں گے، آنے والی نسلوں پہ پڑیں گے، اور اللہ اس کے اثرات دکھلا رہے ہیں. آج سے 35 سال پہلے، 30 سال پہلے جنہوں نے ماحول کو دنیا کے، اپنے ملک کے، اپنے علاقوں کے دیکھا اور آج دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دین کی ایک آواز پہ دنیا جم جائے گی اور ذری سی بات پھیلے گی تو لوگ گویا چپک جائیں گے اور چمٹ جائیں گے، اور اتنے کہ ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی. ابھی کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ کے سفر میں وہاں کے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی فرانس میں اجتماع ہوا. اب اجتماع کی جگہ بہت چھوٹی تھی، 2000 یا 1500 سے زیادہ آدمی آ نہیں سکتے تھے، تو اس کا اعلان بھی نہیں کیا بھائی 4 مہینے والے آئیں، مختص لوگ آئیں، کام سے مانوس آئیں، اس کے علاوہ نہ آئیں، تاکہ تھوڑی سی تعداد جمع ہو اور کوئی دین کی فکروں کا کام ہو جائے. تو کہنے لگے آدمی اللہ کی شان یہ کہ جب 2000 نہیں بیٹھ سکتے تھے وہاں 8000 کا اجتماع ہو گیا، اور 8000 کا اجتماع ہوا، 4 دن تک چلتا رہا، اور 4 دن کسی آدمی کو پیر پھیلا کر لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، اتنی جگہ ہی نہیں تھی. تو بیٹھے بیٹھے رات گزرتی تھی. کہنے والے 3-3 گھنٹے کے مذاکرے کر کے تھک جاتے، اور عرب کہتے کہ باقی رات کیا کریں گے، کچھ اور دین کے مذاکرے کرو تاکہ پھر یہ وقت کہاں ملے گا اور دین کا فہم کہاں ملے گا. اور پھر جب تشکیل کا وقت آیا تو 100% مجمع تیار ہو گیا اور سینکڑوں جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل گئی. تو اللہ جب کام کراتے ہیں اور کام کے اسباب بناتے ہیں تو ایسے بناتے ہیں کہ آدمی کی عقل اسے قبول نہیں کرتی. اسی لیے فرمایا کہ وہ غیب کی بنیاد پر ہے، یہ مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہے. تو اب یقین بھی یہی بنانا ہے کہ بھئی اللہ کی ذات پہ یقین جوڑے. اسی لیے کام کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ یقین کو قرار دیا کہ بھئی اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرو. اب یہ تعلق تنہائیوں میں ٹٹولنا،
اپنی زندگیوں میں جھانکنا، تقاضوں کے موقع پر اپنے ذاتی کاموں کو آگے پیچھے کرنا، اور دین اور ایمان کی محنتوں کے اوپر آدمی لبیک کہہ کر قدم اٹھانا، یہ وہ راہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی ذات عالی کا یقین بھی بڑھے گا، توکل بھی بنے گا، اور پھر اللہ کی ذات سے امید بھی وابستہ ہو جائے گی کہ اب میرے کام میرے اللہ بنائیں گے۔ اور جب یہ راستہ بڑھتے چلے جائے گا اور جتنا مخلوق سے نگاہیں اٹھتی چلے جائے گی، اللہ اتنا مخلوق کو مسخر بھی کرتے جائیں گے اور دین اور ایمان کی محنتوں میں ان کو جگہ بھی دیتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں کی ہمیشہ فکر یہی رہی کہ بھئی دعوت کے کام میں اپنے آپ کو ٹٹولو۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بہت ہی بے قرار ہو کر، ایک کیفیت تھی، پلکنا کا اجتماع تھا، علی گڑھ کے علاقے میں پہلی بار ہوا، اور حضرت دن بھر نچوڑے گئے، اس لیے کہ پورے کام کا بوجھ اور پوری گفتگو کا بوجھ اور ہر مجمع کا بوجھ خود ہی لیا کرتے تھے۔ فجر کی نشست 2.5-3 گھنٹے کی، ابھی اسے سنبھلنے نہیں پائے، خواص کی نشست خود لے کے بیٹھ گئے، انگریزی طلبہ کی نشست خود اس میں موجود ہو گئے، پھر پرانوں کی نشست خود موجود ہو گئے، پھر اس کے بعد شام کا مطالبہ خود اس کے اندر موجود ہو گئے۔ اب کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر وہ نہیں رہتے۔ اب اتنی بے چینی بے کلی کے بعد جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور آ کے بستر پہ لیٹے، تو اس موقع کے اوپر لیٹتے ہی بلک بلک کر بدن اچھلنے لگا، آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے۔ منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، وہ قریب آ کے تسلی دی، فرمایا حضرت طبیعت کیسی ہے، کیا بات ہے، اتنے کیوں بے چین ہیں؟ فرمایا منشی جی مجھے ڈر ہے کہ ہماری محنتوں سے دنیا میں نفاق نہ پھیل جائے۔ اب منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، امت جان کی، مال کی، وقت کی قربانیاں دے رہی ہے، جہاں امید نہیں تھی وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، جن سے توقع نہیں تھی کہ وہ سنیں گے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ بڑی بڑی قربانیوں پہ چل رہے ہیں، پھر آپ یہ فرما رہے ہیں نہیں اللہ کی ذات سے امید ہے چلے گا۔ حضرت نے فرمایا منشی جی مجھے ڈر یہ ہے، ہم ساری دنیا میں کہتے پھریں اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور ہمارا دل اللہ کی بجائے غیر کی طرف چلے جائے، اللہ کی طرف مائل نہ ہو، تو نفاق اسی کا تو نام ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دل بھی اللہ کی طرف رجوع ہو، ہماری زبان بھی اللہ کی طرف رجوع ہو، ہمارا تصور بھی اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اور پرانوں کو مجمع میں تو یہاں تک عجیب عجیب باتوں کو فرما دیا، بھوپال جیسے اجتماع میں چوٹی کے ذمہ دار حضرات، نظام الدین کے اکابر، رات دن ساتھ رہنے والے، پڑوس کے ملک کے اور دنیا کے نمائندے اور اپنے ہندوستان بھر کے ذمہ دار حضرات ٹھہرے، اور بات کرتے کرتے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب تم 20-20 ہزار کے مجمع میں بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں اس وقت جوتیاں لا کے تمہارے سر پر پیٹوں تاکہ تمہارے نفس کی اصلاح ہو اور تمہاری اپنی تربیت کا سامان ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے اور بھاگ جاؤ گے اور کام سے ٹوٹ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یاد رکھو تنہائیوں میں اپنا جائزہ لو کہ تمہارا دل مخلوق سے خالق کی طرف پلٹا یا نہیں پلٹا، اور ایک ایک کا نام لے کے اپنے چہیتوں کا پکار کے فرمایا او فلاں او فلاں او فلاں، اپنے آپ کو ٹٹول لو، اگر یہ دل مخلوق سے خالق کی طرف نہیں پلٹا اور قیامت کے دن تم مخلوق کے تاثر سے اٹھو گے تو قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور بھرے محفل کے اندر قیامت کے میدان میں تم رسوا کر دیے جاؤ گے۔ لہذا اس کام میں اپنے یقین کو بناؤ، مخلوق کے تاثر کو نکالو، اپنی کیفیات کو پلٹو۔ تو اصل سارا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا دین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اتنا قربانی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور جو قربانی کے لیے قدم اٹھائے گا پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آئے گی۔ ایک بار ایک مذاکرے میں بیان فرماتے ایک چیز ایک مجلس میں کہی تھی، فرمایا کہ میں دلی میں آیا تھا، چھوٹا تھا، اور جب چھوٹا تھا تو لوگ مجھے اپنے ساتھ سرکس دکھانے لے کے چلے گئے، تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ان کے ساتھ چلے گیا۔ اب جب سرکس میں پہنچا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شیر ہے اور بچے اس کے اوپر پٹائی کر رہے ہیں اور چھڑی مار رہے ہیں، تو میں تعجب سے دیکھتا رہا، قریب بیٹھنے والوں سے پوچھتا رہا یہ شیر ہے یا کوئی اور جانور ہے؟ تو لوگوں نے ہنس کے کہا کہ نہیں یہ شیر ہی ہے بیٹا۔ میں نے کہا بھائی ہم تو سنتے ہیں کہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پٹ رہا ہے اور خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت وہ وقت تو گزر گیا، لیکن اب دعوت کی دنیا میں سوچتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تھا تو وہ شیری لیکن پنجرے میں اور لوہے کی سلاخوں میں بند تھا، تو اس کی طاقت پہ گرفت تھی تو بچہ اسے پیٹ رہا تھا۔ تو آج یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہیں تو ہم مسلمان لیکن اسباب کی سلاخوں میں ہم جگڑ گئے، تو ساری دنیا ہمیں پیٹ رہی ہے اور ہم ان کے ہاتھوں سے پیٹ رہے ہیں۔ اگر ہم اسباب کی سلاخوں کو توڑ دیں اور احکام پہ لپک پڑیں اور اللہ کے دین کے تقاضے پہ چلیں تو خدا اسلام کی طاقت کو ظاہر کریں گے، پھر ایمان کی قوت دنیا دیکھے گی،
پھر تمہاری دعاؤں پر ہدایت کا پلٹنا عالم انسانیت دیکھے گا، پھر تمہاری آواز کا اثر دوسروں کے دلوں پہ پڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان اسباب کی سلاخوں کو توڑو اور اللہ کے راستے میں چلو اور دین کی محنتوں میں اپنا وقت گزارو۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہمارے بڑوں کی ساری محنتوں کا خلاصہ اور نچوڑ اب تک بھی یہی ہے اور آگے قیامت تک بھی یہی رہے گی کہ ہماری نظر مخلوق سے خالق کے اوپر آ جائے، تقاضوں پہ لبیک کہنے والا مزاج بن جائے، اور یہ انشراح صدر ہو جائے کہ دعوت کا کام وہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں ساری تبدیلیاں دنیا میں انفرادی اور اجتماعی آج تک آئیں اور قیامت تک ان محنتوں کی برکت سے آئے گی۔ یہ اللہ کا کرم کہ نہ ہم اس کے اعزاز کے لینے کے دعوے دار ہیں، نہ اللہ وہ اعزاز ہم سے چپکا کے دکھلا رہے، تاکہ ہماری حفاظت ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ اس کام میں چلتے رہیں۔